السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ بہت سارے سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلا سوال ہمارے ایک بہن نے کیا ہے، کہتی ہیں قسطوں پر کوئی چیز جیسے کہ واشنگ مشین وغیرہ ہوتی ہے، ہم قسطوں پر ان چیزوں کو خرید سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، قسطوں پر چاہے آپ جو بھی چیز خریدیں وہ خریدنا بالکل جائز ہے، بیچنا بھی درست ہے، لیکن چند شرطیں ہیں، ان شرطوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر ان شرائط میں سے ایک شرط بھی مس ہو جاتی ہے تو پھر آپ قسطوں پر خرید و فروخت نہیں کر سکتے، چاہے واشنگ مشین ہو، فریج ہو، گاڑی ہو، جو چیز بھی آپ خریدنا چاہتے ہیں وہ۔ سب سے پہلی چیز جس کا آپ کو دھیان دینا ہے وہ یہ کہ قسطوں پر خریدنے اور بیچنے سے پہلے نقد اور ادھار کی قیمت بتانے کے بعد اسی مجلس میں نقد اور ادھار کی قیمت میں سے کسی ایک قیمت پر فیصلہ کرنا ضروری ہوگا۔ مان لیجئے اگر آپ کیش میں فریج خریدتے ہیں یا پھر واشنگ مشین خریدتے ہیں تو اس کی قیمت 20,000 ہوتی ہے، اور ادھار میں آپ خرید رہے ہیں، قسط وار خرید رہے ہیں تو اس کی قیمت 22,000 روپے ہو رہی ہے۔ تو یہ دونوں باتیں بھی ہو جانی چاہیے، اور آپ قسط پر خرید رہے ہیں، قسط والی قیمت سے خرید رہے ہیں یا پھر کیش والی قیمت سے خرید رہے ہیں، ان تمام باتوں کا صفایا کر لینا انتہائی ضروری ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جتنی بھی قسطیں آپ کی بن رہی ہے، 15 قسطیں بن رہی ہو، 9 قسطیں بن رہی ہو، 3 قسطیں بن رہی ہوں، جتنی بھی قسطیں بن رہی ہے ان قسطوں کو متعین کر لینا ضروری ہے، اور یہ بھی کہہ دینا اور اس بات کو بھی لکھ لینا ضروری ہے کہ آپ ہر مہینے کی یا پھر جو بھی قسط ہوگی وہ کس تاریخ کو جمع کرنے والے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی طے کر لینا ضروری ہے کہ اگر آپ نے قسط جمع نہیں کی، مان لیجئے کسی مہینے کی قسط مس ہو چکی ہے یا لیٹ ہو چکی ہے، تو وہ جو لیٹ فی ہے، اس لیٹ فی کا اضافہ اچانک میں نہیں کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جتنی قیمت آپ نے شروع میں متعین کی ہے، جتنی قسطیں متعین کی ہے اور جتنے قسطوں کے دینے کی تاریخ متعین کی ہے، ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اب بعد میں آگے چل کر کسی چیز کا بڑھانا پینلٹی کے طور پر یا اور کسی وجہ سے اس قیمت کا بڑھانا صحیح نہیں ہوگا۔ دوسرا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، اگر ناپاک پانی کی 1-2 بوند کپڑے پر پڑ جاتی ہے تو 1-2 بوند پڑ جانے کی وجہ سے ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ معاف ہے کیونکہ وہ 1 درہم سے کم ہے، اور کیا جو چیز کا حکم ہے کہ 1 درہم سے کم ہو تو معاف ہوتا ہے، اگر بعد میں گیلا ہاتھ اس پر لگ جائے تو کیا ہاتھ ناپاک ہو جائیں گے؟ پلیز بتلائیں۔ ثنا خان: جی بالکل، یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ اگر آپ کے کپڑے یا بدن پر 1 درہم سے کم بہت معمولی اور نارمل مقدار میں کوئی نجاست لگتی ہے تو وہ معافی کے درجے میں ہوتی ہے، لیکن اس نجاست کے اوپر گیلا پن لگ گیا، چاہے آپ کا ہاتھ لگا ہو یا کپڑے کا دوسرا حصہ گیلا اس کے اوپر لگ گیا ہو یا پھر پانی اس کے اوپر گر گیا ہو، اس گرنے کی وجہ سے وہ نجاست جو 1 درہم سے کم تھی، ظاہر بات ہے پھیل جائے گی، چاہے کپڑے پر ہو چاہے بدن پر ہو۔ تو پھیلنے کی وجہ سے اگر وہ نجاست 1 درہم کو پہنچ جاتی ہے تب پھر وہ نجاست ناپاکی کے حکم میں ہوگی، اور ایسی ناپاکی ہوگی جس کا دھونا بھی ضروری ہوگا۔ جب تک وہ نجاست 1 درہم سے زیادہ نہیں پھیلی ہے تب تک تو معافی کے حکم میں ہی ہے۔ اگلا سوال محمد صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں یہ بھی بتلا دیجئے کہ استنجا کرتے وقت پانی ہر جگہ سے بہتا ہوا نیچے چلا جاتا ہے تو کیا ساری جگہوں کو بار بار دھونا پڑے گا؟ اور مجھے قطرے کی بھی بیماری ہے تو پانی استعمال کرتے وقت ایسا لگتا ہے کہ قطرہ نکل گیا ہے بار بار، تو کیا کروں؟ دیکھیے، آپ استبرا کیا کریں۔ استبرا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پیشاب سے یا پاخانے سے فارغ ہو گئے ہیں تو فوراً پانی کا استعمال نہ کریں، بلکہ تھوڑی دیر تک اور انتظار کریں،
مطلب یہ ہے کہ تھوڑی دیر اور رک جائے۔ پیشاب آپ نے کیا ہے تو تھوڑا کھنکار لے، پخانے سے آپ فارغ ہو چکے ہیں تو تھوڑا سا کھنکار لے۔ جب آپ کو اطمینان ہو جائے کہ آپ پیشاب اور پخانے کی نلی میں کوئی نجاست نہیں ہے، تب کہیں جا کر آپ پانی کا استعمال کریں۔ اور جب آپ نے پانی کا استعمال کر لیا، طہارت آپ کی اچھی طرح ہو گئی، واش روم سے باہر آ گئے، تو چاہے جتنے بھی قطرے نکلنے کا آپ کو شک ہو، وہم ہو، وسوسہ ہو، یہ سب وسوسے ہوں گے جن کی طرف آپ کو بالکل دھیان دینا نہیں ہے اور جن کے بارے میں آپ کو سوچنا بھی نہیں ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کہی تھی کہ آپ نجاست والی جگہوں کو دھوتے ہیں تو پانی سب طرف پھیل جاتا ہے، تو بار بار دھونا ہوگا کیا؟ جی نہیں، آپ نے جو پانی کا استعمال کیا ہے وہ نجاست کے خاتمے کے لیے کیا ہے۔ اگر آپ یہی سوچتے رہو گے کہ فلاں جگہ سے نجاست نکل کر دوسری جگہ پر چلی گئی ہے، پھر وہاں سے نجاست نکل کر تیسری جگہ پر چلی گئی ہے، تو پھر 2-3 گھنٹے میں بھی آپ کا استنجا مکمل نہیں ہوگا، تو ایسا بالکل نہ کریں۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کو بہت زیادہ شک اور وسوسہ ہوتا ہے تو پھر آپ ایک کام یہ کیا کریں کہ پانی کے ساتھ ٹیشو کا بھی استعمال کریں۔ جب پیشاب سے فارغ ہو گئے تو ٹیشو سے اس نجاست کو پہلے صاف کریں، بعد میں پانی وہاں پر 1-2 مرتبہ ڈال دیں، بس انشاءاللہ آپ کی جو پرابلم ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب اگلا سوال کیا ہے عامر صاحب نے، کہتے ہیں السلام علیکم، میرے جو فادر ہے وہ بینک میں پیسے جمع کرواتے ہیں جس میں انٹرسٹ بھی جمع ہو جاتا ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ انٹرسٹ کا جو پیسہ ہے وہ کھانا جائز ہوتا نہیں ہے، آپ اس کو جلا دیجئے، تو کیا مجھے ایسا بولنے سے گناہ ہوگا؟ جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہوتا ہے اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ نے جو حکم لگایا ہے کہ اس پیسے کو جلا دے، یہ بالکل غلط چیز ہے، یہ نعمت کی ناقدری ہے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے جس سے آپ خود تو فائدہ نہیں اٹھا سکتے، لیکن جو آپ کے اڑوس پڑوس میں آپ کے ارد گرد جو غریب اور بیوہ، یتیم اور مسکین لوگ ہوتے ہیں، ان کا حق ہوتا ہے۔ ضروری ہے آپ پر کہ وہ جو انٹرسٹ کی رقم ہے وہ اپنے آس پاس موجود غربا، فقراء، یتیم، مسکین، محتاج لوگوں تک پہنچا دے، خود آپ کا اس کو استعمال نہ کرے۔ آپ اپنے والد صاحب کو دوبارہ جو صحیح بات ہے وہ صحیح بات ان تک پہنچا دیں۔ اگلا سوال محمد صاحب نے پھر کیا ہے، کہتے ہیں مجھے غسل میں جیسے ہی غسل کرنے کے بعد باہر آتا ہوں اور استنجا کرنے کے بعد کھڑا ہو جاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہے، کیا کروں؟ جو پہلی بات آپ کو بتلائی گئی ہے کہ آپ استبرا کیا کریں، انشاءاللہ یہ جو تکلیف ہے، یہ جو پرابلم ہے، یہ جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ استبرا کیا کریں۔ اور جہاں تک وہم اور وسوسے کا تعلق ہے تو آپ کو وہم اور وسوسے پر بالکل عمل نہیں کرنا ہے، اس کے بارے میں آپ سوچنا ہی چھوڑ دیں، کیونکہ یہ جو وہم ہوتا ہے یہ انسان کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ کثرت سے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد بھی کیا کریں۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب یہ بتائیں کہ جو خون جسم سے نکل کر جم جاتا ہے تو کیا وہ پاک ہوتا ہے، کہ اگر کہیں پر یہ خون کپڑے وغیرہ پر لگ جائے تو وہ کپڑا پاک ہوگا یا ناپاک؟ دیکھیے آپ کے بدن سے جو نکلنے والا خون ہے اس کی 2 کنڈیشن ہوگی۔ پہلی کنڈیشن تو یہ ہے کہ خون نکل کر بہہ گیا ہو، جو کہ ناپاک ہے، لیکن دوسرا خون وہ ہوتا ہے جو نکلا ہے اور بالکل زخم پر ہی بیٹھا ہے، وہاں سے بہا نہیں ہے، تو ابھی آپ کا وضو ٹوٹا نہیں ہے، اور وہ جو خون ہے وہ بہنے والا نہ ہونے کی وجہ سے اب اس پر ناپاکی کا حکم بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس جمے ہوئے خون کے اوپر پانی ڈال دیتے ہیں یا کوئی لکوڈ ڈالتے ہیں یا پھر کوئی دوا ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے وہ خون پھیلنے والا ہو جاتا ہے، بھلے ہی پھیلے یا نہ پھیلے یہ بات الگ، لیکن وہ اس کنڈیشن میں ہو جاتا ہے کہ وہ لکوڈ ہو گیا اور بالکل بہنے کی استطاعت میں پہنچ چکا ہے، تو پھر اب وہ ناپاک ہے۔ یہ خون اگر آپ کے کپڑے پر لگ گیا اور پھر اس کی گولائی آپ کے جو ہتھیلی کا گہراؤ ہے اس سے زیادہ ہو گیا، مطلب 1 درہم سے زیادہ اس کی مقدار ہو گئی ہے، تو پھر اب اسے دھونا ضروری ہوگا۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ بتائے کہ غسل خانے کا جو نالی والا حصہ ہوتا ہے اس میں اسٹیل کی چنی لگی ہوتی ہے جہاں سے پانی پاس ہوتا ہے،
اس میں کوئی ناپاک پانی لگ جائے اور سوکھ جائے اور ہم غسل خانے میں پانی بہا دے تو کیا وہ غسل خانے کی جو نالی کا جو چنی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے یا پھر پاک نہیں ہوتی ہے؟ دیکھیے، اگر وہ ناپاک ہو چکی ہے اور آپ کو یقین ہے کہ وہ چنی ناپاک ہے تو ایسی کنڈیشن میں آپ پہلے اس چنی کو صاف کریں۔ اور ویسے بھی عام طور پر وہاں تک لوگوں کی رسائی ہوتی نہیں ہے، غسل خانے میں لوگ وہاں تک جاتے نہیں ہیں کہ ان کا پیر وہاں پر پڑے اور ان کا پیر ناپاک ہو۔ خامخواہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کسی وقت آپ کو یقین ہو جائے کہ واقعتاً یہ چنی ناپاک ہو چکی ہے تو پہلے آپ اس چنی کی صفائی کریں۔ آپ کے پاس جو برش وغیرہ ہوتا ہے اس سے اس کو اچھی طرح دھو لے، رگڑ دے، یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اس پر نجاست جو لگی تھی وہ نجاست ختم ہو گئی ہے، تو پھر بعد میں ایک مرتبہ پانی بہا دے، اور بعد میں جو آپ کے غسل خانے میں پانی جمع ہوتا رہے گا یہ ناپاک نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ سوکھ گئی ہے، چنی سوکھ گئی ہے، آپ غسل کرتے ہوئے پانی اس کے پر بہاتے چلے جا رہے ہیں، 1 2 3 مرتبہ پانی اس پر بہتا چلا گیا تو باقاعدہ رگڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اس کے علاوہ اور جو کچھ سوالات ہوں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں، اگلی مجلس میں ان کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔